قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، جبکہ بائبل میں تقریباً 42۔ لیکن اس کے باوجود کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں اور بائبل میں نہیں، اور اسی طرح بائبل میں بھی کچھ انبیاء کرام کے نام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں۔ تو آج المقابلہ میں ہم ان 25 میں سے پہلے نبی کا نام دیکھیں گے جو قرآن مجید میں تو ہے مگر بائبل میں نہیں۔ وہ ایسے 3 انبیاء کرام ہیں جن کے نام قرآن میں ہیں مگر بائبل میں نہیں: ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام۔ جبکہ ذوالکفل کے متعلق کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم حضرت ہود کے قصے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے من گھڑت قصے اور چیزیں حضرت ہود کے قصے میں شامل کر دی گئی ہیں۔ کیونکہ حضرت ہود کا نام بائبل میں نہیں ہے، اس لیے کسی بھی ببلیکل اکاؤنٹ یا اسرائیلیات سے حضرت ہود کے متعلق کچھ بھی جاننا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ آج ہماری نبی سیریز کی یہ ویڈیو حضرت ہود پر ہے، تو ہم بائبل اور قرآن کے کمپیریزن کی بجائے حضرت ہود کے قصے میں موجود غیر ضروری تفاصیل اور خامیوں کو باہر نکالیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 دفعہ آیا ہے، جن میں سے ایک دفعہ تو انہی کے نام پر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ ہود۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جن سورتوں میں حضرت ہود کا ذکر ہوا ہے ان میں سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ الفصلت، سورۃ الاحقاف، سورۃ الذاریات اور سورۃ القمر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کا دوسرا نام ارم ذات العماد بھی تھا۔ ارم ذات العماد یعنی بڑے ستونوں والا ارم، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ستونوں والی ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی شہر دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ کچھ مورخین اور مفسرین کرام ارم کو حضرت ہود کے آباء و اجداد میں سے ایک آدمی بھی گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا نام ذات العماد ہوا۔ لیکن قرآن کے مطابق چونکہ یہ لوگ بڑے بڑے ستون بناتے تھے تو اسی وجہ سے ان کا نام یا لقب ذات العماد ہوا۔ یہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو طاقت میں بے مثال تھی۔ ان کے اندر انتہائی جسمانی طاقت پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بناتے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر عالی شان قسم کے گھر بناتے۔ حالانکہ یہ قوم جس جگہ رہتی تھی وہ جنوبی عرب میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان علاقے حجر موت اور الاحقاف ہے۔ الاحقاف کا مطلب ہی ریت کے ٹیلوں والا علاقہ ہے، اور ارم ان کا شہر یا دارالحکومت تھا جسے ستونوں والی ارم کہا گیا۔ اور ویسے تو یہ لوگ بہت طاقتور تھے، لیکن اس قوت کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمے رہے۔ ان کی طاقت نے انہیں اندھا کر دیا اور ان کے اندر غرور آ گیا، اور یہ سرے عام کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور قوم دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وہ اپنی اس طاقت کو بے فائدہ یادگاریں بنانے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کرنے میں استعمال کرنے لگے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم ذات العماد، جس کی مانند کوئی شہر دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ آخرکار قوم عاد کا تکبر اور غرور حدیں پار کرنے لگا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جسے قرآن مجید میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیات میں ہے، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگاریں بناتے ہو اور بڑے قلعے بناتے ہو، گویا کہ ہمیشہ رہو گے، اور جب پکڑتے ہو تو ظالم بن کر پکڑتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت ہود نے قوم کو یاد دلایا کہ یہ طاقت اللہ نے انہیں دی ہے، نہ کہ وہ خود ہی اس کے مالک ہیں۔ انہوں نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے اپنی سرکشی نہیں چھوڑی۔ یہاں یہ بتا دینا بھی دلچسپ ہوگا کہ کچھ مفسرین کرام اور قصص الانبیاء تک میں حضرت ہود کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے، جو حضرت ہود سے نوح علیہ السلام تک جاتا ہے۔ یہ 2 شجرے بیان کیے جاتے ہیں، ہود بن صالح بن ارفشند بن سام بن نوح علیہ السلام، اور بعض روایات میں ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ لیکن مزیداری کی بات تو یہی ہے کہ عام طور پر انبیاء کرام کے شجرے اسلامی اسکالرز نے اسرائیلیات سے لیے ہیں،
لیکن حضرت ہود کا ذکر تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اسی لیے ان کا شجرہ کہاں سے آیا یہ معلوم نہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ یہ شجرہ شاید کسی کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دلچسپ ہوگی کہ کچھ مفسرین کرام نے ایبر نام کے ایک نبی کو حضرت ہود سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، جس کا نام بائبل میں آیا ہے، لیکن بائبل میں موجود نبی یعنی ایبر بنی اسرائیل میں سے تھا، اور حضرت ہود بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہود قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جو کہ عرب عربہ کی ایک قوم تھی۔ بہرحال حضرت ہود نے اللہ کا پیغام دینا جاری رکھا، لیکن اس کے جواب میں ان کی قوم کی سرکشی مزید بڑھتی گئی، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑانا جاری رکھا اور وہ کہنے لگے چونکہ ہود ہمارے دیوتاؤں کی پوجا سے منع کرتا ہے، اس لیے دیوتاؤں کا عذاب اس پر نازل ہو گیا ہے اور اس کا دماغ پلٹ گیا ہے۔ یہی بات سورہ ہود میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر برا اثر ڈال دیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قوم کی گستاخیاں حد سے بڑھ چکی تھیں، لیکن حضرت ہود انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں وہ سزا سے بچانے کی کوشش کرتے رہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی تھی۔ وہ اپنی قوم کو ڈراتے رہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اپنی سرکشی نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ اس بات کو سورہ ہود نے اس طرح بیان کیا ہے اگر تم منہ موڑو گے تو میں نے تمہیں وہ بات پہنچا دی ہے جو مجھے دے کر بھیجی گئی تھی، اور میرا رب دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اصل میں ہر قوم کی طرح اس قوم کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ یہ اپنی عادات چھوڑ کر اور اپنے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ کر نئی اور سچی دعوت کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کی سرداری اور مقام گر جائے گا۔ عاد نے نصیحت کو جھٹلایا، پھر انہوں نے کہا کیا ایک اکیلا آدمی ہم پر غالب آ جائے گا؟ آخرکار قوم کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ خود پر عذاب لانے کی دعوت دینے لگی۔ انہوں نے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر اس عذاب کو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں بیان ہے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ آخرکار ان کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے کے لیے مجسم ہو گیا۔ اس عذاب کی ابتدا ایک بے تحاشا اچھی ہوا سے ہوئی جس کے ساتھ بادل تھے، اور یہ ہوا فرحت بخش لگ رہی تھی۔ اس بادل کو دیکھ کر قوم عاد خوش ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بادل ان کی کھیتیوں کو سیراب کریں گے، کیونکہ وہ خشک سالی کا شکار تھے اور انہیں بارش کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن حضرت ہود جانتے تھے کہ یہ بادل نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے بادل کی شکل میں ان لوگوں پر بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، اب ہم پر بارش برسے گی۔ حالانکہ وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہی عذاب تھا جس کی جلدی مچا رہے تھے۔ وہ ایک تیز آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی آبادیوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ عذاب اس قدر شدید ہو گیا کہ یہ قوم عاد کے ان طاقتور انسانوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پٹکنے لگا کہ جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کا غرور اور طاقت خاک میں مل گئی۔ سورۃ القمر میں ہے پس انہوں نے اس سے منہ موڑا، پھر ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی۔ ہم نے اس ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چھوڑے رکھا، پس تم دیکھتے کہ وہ اس میں کھجور کے گرے ہوئے کھوکھلے تنے کی طرح پڑے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس عذاب میں حضرت ہود
اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان جو کہ تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے انہیں بچا لیا، اور قوم عاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ آج بھی اس قوم کے نشان الاحقاف میں ملتے ہیں، اور آج بھی عرب ان علاقوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ علاقہ آج بھی اللہ کے عذاب اور لعنت کا مستحق ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی عاد کی قوم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ضدی سرکش کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت کے دن بھی۔